السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 129 تک سورہ البقرہ ہم کر چکے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے دوران وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت دعائیں انہوں نے مانگی، جس میں انہوں نے ایک پیغمبر کے آنے کی دعا مانگی کہ اللہ اس امت کے اندر ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں تلاوت قرآن سکھاتا ہو، تلاوت قرآن پڑھ کے سناتا ہو، آیات سکھاتا ہو، کتاب کی اور حکمت دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اور ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا بھی کر رہے تھے، یہ فکر بھی کر رہے تھے کہ اللہ ان سے اس کوشش کو، اس خدمت کو جو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے کر رہے ہیں، قبول فرما اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ اب وہ ساری بات بتا کر آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا دیا گیا کہ اتنی خوبصورت طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو بے رغبتی دکھائے طریقے سے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، الا سوائے من جو سفیہہ نفسہ، خود ہی بے وقوف ہو گیا ہو، انہو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو، فی الدنیا، اس دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جو خود ہی بیوقوف ہو گیا، حالانکہ ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی، ان میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند سبق آموز پہلوؤں کا خلاصہ پیش کر کے بتایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری، اس کی بارگاہ میں خود سپردگی اور تسلیم و رضا کے اعلیٰ ترین اوصاف کے پیکر تھے۔ چنانچہ ان کے رب نے جب بھی انہیں کوئی حکم دیا تو انہوں نے بلا تردد اور برضا و رغبت سر تسلیم خم کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے برگزیدہ چنیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تو صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم اور فرمانبردار بن کر اپنے آپ کو اس مقام اور مرتبے کا اہل کر کے ثابت کر دکھایا جو ان کو عطا کیا گیا۔ اب یہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو ان سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یا ان کی ملت میں سے ہے اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ان پر بھی تو یہ لازم تھا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اسوہ ابراہیمی اختیار کرتے، انہی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اخروی فلاح کا حقدار بناتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے تو دنیا پرستی کی روش اپنائی اور کفر و شرک سے ایمان کو آلودہ کر کے قومی عصبیت اور فرقہ پرستی ہی کو دین بنا دیا۔ ان کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس قدر بیوقوف اور احمق ہوگا وہ جو ان کا نام لیوا ہوتے ہوئے بھی ان کے طریقے اور ملت سے انحراف کرے، اور یہ سراسر حماقت ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں نجات محض نام لیوا ہونے پر، یعنی صرف اس لیے تو نجات نہیں ہو جائے گی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بلا شبہ یہ آیات آئینہ ہیں جس میں اس امت مسلمہ کے فرقہ پرست علماء اور مشائخ بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والے مومن اور مسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا اور آخرت میں کیسا اعلیٰ مقام اور مرتبہ پایا، جبکہ آج یہ ان کے راستے سے انحراف کر کے ذلت اور رسوائی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو صرف ابراہیمی کہنا یا ابراہیم علیہ السلام کی امت کہنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہنا کافی نہیں، ان کا والا طریقہ اپنانا ہوگا، تبھی فلاح حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 131، اس جب قال کہا لہو اس کو یعنی ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، مسلم ہو جا، قال کہا ابراہیم نے، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو
اسی کی وصیت کی، یعنی توحید کی وصیت کی۔ اور یعقوب نے بھی، یعقوب کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں، اپنی اولاد کو اسی ہی کی وصیت کی، یعنی توحید کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، تو نہ تم مرنا، الا مگر اس حال میں کہ وانتم، تم مسلمون، مسلمان ہو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند کیا ہے، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ بنی اسرائیل کی بے دینی اور دنیا پرستی کی روش پر ایک اور چوٹ لگاتے ہوئے دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نظر میں ایمان اور اسلام کی کتنی اہمیت تھی، اور وہ اس کے کیسے قدرداں شناس تھے۔ اپنی زندگیوں سے انہوں نے ایمان اور اسلام کا اعلیٰ معیار اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی۔ عام طور پر لوگ اپنی اولاد کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ فلاں شعبہ اپنا لینا، اور جو ہم نے گھر چھوڑا ہے اس کا یہ ہوگا، جو ہم نے دولت چھوڑی ہے اس کا یہ معاملہ کرنا ہوگا۔ لیکن ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کر رہے ہیں۔ یہاں پر بطور تقابل یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ ایک خالص دنیا دار اپنی زندگی میں جن بے شمار مسائل میں الجھا رہتا ہے، وہی آخری وقت میں بھی اس کے ذہن پر سوار اور وہی موضوع گفتگو اور وصیت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھولے رہتے ہیں کہ اولاد کے لیے وہ خواہ جائیدادیں چھوڑ جائیں یا دولت کے انبار، لیکن اگر وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہیں تو نہ دنیا میں سکون پائیں گے، نہ ہی اخروی فلاح سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک سچے مسلم کی حیثیت سے زندگی گزارنے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی زندگی لگا دینے کو ہی اپنا مقصد حیات بنائے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں اللہ کی رضا کے حصول پر ہی اخروی فلاح و کامرانی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور یہی آخرت کے لیے بہترین اثاثہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخری وقت میں بھی ان کا ذکر اور تاکید اور وصیت یہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا بھلا تم موجود تھے وہاں جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی یا موت کا وقت آیا ان کا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم میرے بعد عبادت کرو گے؟ قالوا، ان کی اولاد نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا، آپ کے باپ دادا کی الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے ایک ہی الہ کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ تو یہاں پھر اسی اصولی بات کی نشاندہی ذرا خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو کراتے ہوئے انتہائی فصیح انداز میں ان پر طنز کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب سے محبت کا دعویٰ اور ان سے سلسلہ نسب پر فخر تو ہے کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، نحن انبیاء اللہ، تو وہ ذرا اس بات پر بھی تو غور کریں کہ انہوں نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اسی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ الہ واحد کی بندگی کرتے رہیں اور پوری طرح دین اسلام سے چمٹے رہیں۔ انہوں نے اس کا پوری طرح اقرار بھی کیا تھا کہ ہم آپ اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر رہیں گے اور اللہ ہی کے مسلم اور مطیع فرما بردار بن کر گزاریں گے۔ چنانچہ فرمایا، اے بنی اسرائیل، کیا تم یہ دعوے کر سکتے ہو کہ تم یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھے اور انہوں نے ایمان اور اسلام کے بجائے یہودیت اور نصرانیت اپنانے کی وصیت کی تھی، جس پر تم آج فخر کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں۔ تو کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ تم یہودی بن جانا یا عیسائی بن جانا؟ ایسی کوئی نصیحت انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے توحید کی وصیت کی کہ توحید پر کام رہنا، جو کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا دین ہے۔ اور اب یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم جانتے بوجھتے اسرائیل اور اولاد اسرائیل کے راستے سے بالکل ہی انحراف کر چکے ہو اور اسلام کو چھوڑ کر یہودی اور نصرانی بن چکے ہو۔
دل کا امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم اعمال کرو گے تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دینی کوششوں اور آخری وصیت وغیرہ کا ذکر تھا۔ اب اسی کے پس منظر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک گروہ تھا جو دین اسلام پر پوری طرح زندگی گزار کے اور آخرت کا اثاثہ تیار کر کے دنیا سے چلے گئے، انہیں ان کے اعمال کا اجر ملا اور اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام اور درجہ حاصل ہوا۔ ان کے اجر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے اعمال کیے تھے، تمہیں تو تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، جو تم نے اپنے ہاتھوں بویا ہے وہی کاٹو گے، دوسروں کی فصل میں حصہ دار نہیں بن سکتے، اور نہ ہی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے ہی اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اس آیت نے دو خرابیوں کا باطل نظریات کی جڑ کاٹ دی، واضح کر دیا کہ اللہ کی نظر میں نسبی اور نسلی تعلق اور سلسلوں سے نسبت کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ دوسروں سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے اسے اپنے اعمال کو خود ہی کرنا ہوگا، خود ہی نیک عمل ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو کوئی دوسرا عمل کر کے نہیں بھیج سکتا، اسے اپنی زندگی میں عمل صالح کرنے ہوں گے تاکہ وہ سیدھا جنت میں جا سکے۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے اس سے ہم اچھے اعمال کما کر اس دنیا سے جائیں، اور ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تیسی زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں، بعد میں ہمارے گھر والے ہمیں قرآن پڑھ کے بخشتے رہیں گے، اور ہمارے لیے روزے رکھتے رہیں گے، اور ہمارے لیے صدقات کرتے رہیں گے۔ ایسا سوچنے کے بجائے انسان کو خود ہی اعمال کرنے چاہیے، اپنی آخرت کی سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے، اور قرآن پاک کے ہر حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔